إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عزیزم طارق عزیز شیخ شبیر صاحب اور یہاں کے اس ایریے کے نوجوانوں کا جنہوں نے کافی محنتیں کر کے یہ بس سجائی ہے اور انہی کی وجہ سے آپ تمام حضرات یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے آئے. اللہ ان تمام نوجوانوں کو مزید دین کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں پر شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور خصوصی طور پر امیر محترم جناب شکیل فیضی حفظہ اللہ اور جناب ارشد مختار صاحب مدیر جامعہ منصورہ مالیگاؤں یہاں تشریف فرما ہے. یہ لوگ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مشہور لوگ ہیں جی, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم نکال کر کے آپ کے سامنے آئے. تو بہرحال آئیے بلا کسی مزید تمہید سے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے حب رسول. تو موضوع کا آغاز ہم علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ کرتے ہیں. علامہ کہتے ہیں شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چرا زارند خارن. شب پیش خدا بگریستم زار مسلمانہ چرا زارند خارند. ندا آمد نمیدانی کی قوم دل دارند محبوب ندارند. علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے بہت رویا. شب پیش خدا بگریستم زار, اللہ کے سامنے ایک رات میں بہت رویا, زاروں قطار رویا. میں نے اللہ سے پوچھا کہ پوری دنیا میں مسلمان آخر ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ مسلمانہ چرا زارند خارند. ندا آمد, آواز آئی, نمیدانی کی قوم, تجھے معلوم نہیں کہ یہ مسلمان ان کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس دل کے اندر. سب ہے, دل ہے, محبوب نہیں ہے. ساری پریشانیوں, ساری مصیبتوں اور ساری بربادیوں کی جڑ یہی ہے کہ دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے. اس دل سے نبی نکل چکا ہے مکمل طور پر جی. دل دارند محبوب ندارند. تو یہ تھا آغاز اس عنوان کا.
جبکہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے. آئیے ایک حدیث سے پروف کرتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے. حدیث کی طرف وعن ابی مسلم الخولانی قال اتیت مسجد دمشق فاذا حلقة من كهول اصحاب محمد فاذا حلقة فيها كهول من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واذا شاب فيهم اكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء يردوا الى الفتى فقلت لجليسي من هذا؟ قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم کبیر کے اندر لائے. راوی ابو مسلم خولانی وہ کہتے ہیں کہ میں سیریا کی شام کی جامع مسجد کے اندر آیا دمشق کی. میں نے دیکھا کہ پوری مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھیڑ عمر کے بوڑھے صحابہ کرام کا پورا ایک حلقہ لگا ہوا. جب میں داخل ہوا تو فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا كُهُولٌ مِّنْ أَصْحَابِ محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پوری ایک محفل ہے, ایک پورا حلقہ ہے بیٹھے ہوئے. وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ, ان میں ایک نوجوان ہے اکحل العین, سرما کی آنکھوں والا, جیسے اس کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا. براق الثنایا, جس کے دانت چمک رہے ہیں. گٹکا کھا کر کے تمہارے دانت دیکھنے جیسے نہیں ہے, یہ ایسے ہیں براق الثنایا, ان کے دانت چمک رہے ہیں. اب کلما اختلفوا فی شیء, وہ صحابہ کرام ایسے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دین کے مسئلوں پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ مسئلہ کیسا ہے, یہ مسئلہ کیسا ہے, اس مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب مسائل آتے ہیں تو اختلاف فطری ہے, تو اختلاف ہوتا. کلما اختلفوا فی شیء, گفتگو کے دوران, ڈسکشنز کے درمیان جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا, اور ایک مسئلے میں کلما, اذا نہیں, کلما, جب یعنی جو مسائل پیش کیے جاتے ان میں اکثر بھی اختلاف ہوتا. اور جیسے اختلاف ہوتا, بھائی اس مسئلے کا حل کیا ہے, تو یردوا الی الفتى, ایک نوجوان تھا اس مجلس میں, اسی کی طرف اس مسئلے کو ریفر کر دیتے تھے, جناب آپ حل کیجیے, اور وہ اس مسئلے کو چٹکوں میں حل کر دیتا تھا. میں نے بڑی حیرت سے, جو میرا کمپینین تھا, ساتھی تھا, کہ رہن دو بھائی, رہن دو, میں رہن دو بھائی. فقلت لجلیسی, I told my companion, جو میرے ساتھ تھا, میں نے اس سے کہا من هذا, کوئی سی, کون ہے یہ. تمام صحابہ کرام مسائل میں جب اختلاف کرتے ہیں تو اس کا حل یہ نوجوان پیش کرتا ہے. کون ہے یہ, کوئی سی. بولے نہیں جانتے, معاذ بن جبل, حضرت معاذ بن جبل ہیں, وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی. اس وقت میں نے سنا کہ معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں, سمیت, ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ المتحابون فی اللہ, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مسلمان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے, اللہ کے عرش کے ساتھ. دیکھیں ایک چیز ہے, اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے, تو عرش ہے, عرش کا سایہ ہے, جی عرش مخلوق ہے نا, تو عرش کا سایہ ہے. اب عرش کے سائے میں منبر لگے ہوئے ہیں. یہ تو منبر صوفے وغیرہ کے ہیں, جس پر امام کھڑا ہوتا ہے, پتھر اتر کا ہوتا ہے. وہ منبر ہے نور کے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نور کا منبر کیسے ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا تصور, ایک ہلکا سا تصور آ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن آپ جب دیکھیں گے تب پتا چلے گا کہ نور کا منبر ایسا ہوتا ہے. الا منابر من نور, نور کا منبر. ایک تو عرش, عرش کا سایہ, فی ظل عرش الرحمن, رحمان کے عرش کا سایہ, اس سائے کے نیچے نور کے منبر, اور اس نور کے منبر پر بیٹھنے والے لوگ کون ہیں, المتحابون فی اللہ,
اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. یا 2-2 3-3 مہینہ اگر صاحب فراش ہوگا کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے. کیا یہ کون ہو تم؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کون ہو تم مسلمان ہو؟ المتحابون فی اللہ، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. اللہ اکبر. جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. مسلم کی غالباً ایک روایت ہے کہ ایک آدمی چلا دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، اس گاؤں سے اس گاؤں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیجا تاکہ راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اسے پوچھو. سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھنا ہے، کیا جواب دینا ہے. مسلم کی روایت ہے زار اخل اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا. اب جہاں یہ فرشتہ کھڑا ہوا تھا انسانی شکل میں، یہ پہنچے، روکا. این تريد؟ Where are you going to؟ کہاں جا رہا ہے؟ این تريد؟ کہاں جا رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے میرا ایک بھائی وہ جو گاؤں ہے اگلا وہاں ہے، میں اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، ملنے کے لیے جا رہا ہوں اس سے. کہا تو ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کیا کوئی احسان اس نے تم پر کیا ہے کہ اس احسان کا بوجھ اتارنے کے لیے تم اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہو؟ بولے نہیں بھائی، اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، صرف اللہ سے، اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت، اور اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے اس سے محبت ہونے کی وجہ سے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا تو سن لو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. یہ چیز تو کوئی حاصل ہی نہیں کرتا چاہ رہا. اتنی بڑی نیکی، یعنی نور کے ممبروں پر آپ کو نہیں بیٹھنا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ سے محبت کرے. چند شاعر اسلام لے کر بیٹھ گئے اور سمجھ رہے کہ یہ پورا اسلام ہے. کوئی کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا، کوئی کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا. یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ خالی اللہ کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ. چلیے اس حدیث پاک سے کچھ مسئلے آپ کے سامنے پیش کر دوں. اختلاف ہو، مسائل جب سامنے آتے ہیں تو اختلاف فطری ہے. جی علماء کا کچھ نہیں، اختلاف ہوتا ہے. اختلاف ہو جائے تو حدیث جو جانتا ہو، متخصص ہو حدیث میں، اس کی طرف معاملے کو ریفر کیا جائے. حضرت معاذ بن جبل متخصص ہیں، جی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں اٹھائی ہیں. لہذا جب بھی مسائل میں اختلاف ہوتا ریفر کر دیا جاتا کہ معاذ بن جبل ان مسائل کو حل فرمائیں. جی کلما اختلفوا فی شیء یردوه الی الفتى، بڑے عالم کے پاس مسائل کو ریفر کیا جائے. ہر ایرے گہرے سے شریعت کے مسائل نہیں پوچھے جاتے. بڑی ٹوپی، بڑا ٹوپا، بڑے جبے، بڑے قبے، جبوں اور قبوں سے کوئی عالم نہیں ہوتا. اب دیکھیے آپ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، بوڑھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس مسئلے میں آپ کیا بولتے ہیں. نوجوان سے حضرت معلوم نہیں ہوتے. اس کو ایک بات معلوم نہیں کہ علم کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، زیادہ عمر والا ہو تو زیادہ علم والا ہوگا. اس کے بعد فضیلت معلوم. آئیے دوسری روایت، حدیث السلام. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمره فجلده فقال رجل من القوم اللهم لعن ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. رواه البخاری فی کتاب الحدود. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الحدود میں لائے اور راوی وہی رجل من القوم ہے. رجل من القوم، یہ راوی حضرت عمر بن خطاب ہے جن کو آگے کہا گیا رجل من القوم. قوم کے ایک آدمی نے کہا اللہ نہ تیرے اوپر، یہ رجل من القوم کون ہے؟ یہ راوی ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان رجلا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، کانا اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ تھا، وکانا یلقب حمارا، ان کا لقب حمار تھا، ڈنکی، گدھا، کانا یلقب حمارا، ان کا لقب گدھا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ وکانا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے بہت تھے، سیدھے سادے آدمی تھے، ہنساتے تھے، لیکن ان کی ایک عادت بڑی خراب تھی، پیتے تھے کئی بار پیا انہوں نے، اور پکڑ کر کے لائے گئے، برابر ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمایا جی۔ تو ایک طرف وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنساتے تھے، اور دوسرا وکان، یہ تو اچھی بات ہے، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ بالشراب، شراب پینے کی وجہ سے ان کے اوپر حد جاری فرمائی۔ ایک دفعہ پیے ہوئے تھے، فوت کیے بھی پیے ہوئے تھے، لاؤ لائے پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیے ہوئے، فامارا بھی کو جولی کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مارو اس کو، پیٹا گیا۔ غصے میں آ کر کے رجل من القوم، قوم کے ایک آدمی نے کہا، یہ ہوئی رجل من القوم، رجل من القوم پر وہی ہے حضرت عمر، کہنے لگے اللہم لعنہ، ارے لعنت اللہ تیرے اوپر، ما اکثر ما یرتدی، بار بار شراب پیتا ہے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے، اور تیرے اوپر نبی حد جاری کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے اوپر اللہ کی لعنت۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلعنہ، اس کو لعنت مت کرو، فواللہ، اللہ کی قسم، معلوم جہاں تک مجھے معلوم ہے انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ دیکھا نا، یہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب، شراب پیتا ہے، لہذا اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے یہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ شراب پینے کے بعد بھی، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد بھی یہ شخص دائرے صحابیت سے خارج نہیں ہوا، اب بھی صحابی ہے، اب بھی صحابی ہے یہ ہے ایمان، یہ توحید، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اچھا، تیسری بات یہ معلوم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے یہ مطلب نہیں کہ اس محبت میں آپ اللہ کا قانون چھوڑ دیں، یہ اصل چیز، رسول کی محبت ہے، لیکن رسول کی محبت کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کا قانون جاری نہ کیا جائے۔ اللہ نے شرابی کے لیے حد لگانے کے لیے کہا، رسول کی محبت ایک طرف، مگر رسول کی محبت کے باوجود حد جاری کی جائے، لہذا رسول سے ہماری جو محبت ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے، اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ نقطہ معلوم ہوا، فاللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہنساتے کیسے تھے؟ میں تلاش کر رہا تھا تو حافظ ابن عبد البر نے استیاب کے اندر لکھا ہے، یہ حدیث موزل ہے، میں تو بیان کر دیتا ہوں ہنساتے کیسے تھے۔ لکھا انہوں نے کہ یہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے، مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، کیا بیچ رہا ہے بولے؟ ارے بولے پیور گھی ہے، سمن میں گھی، سین نیو، اور کیا ہے ادھر کیا دکھ رہا ہے؟ بولے اصل ہے، شہد ہے، شہد ہنی، تو پیور ہے، لا میں خریدتا ہوں، اس طرح خرید لیتے اور لاتے کہ اللہ کے رسول آپ نوش فرمائیں، وہ گھی لا کر دے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور شہد لا کر دے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں۔ اب وہ آدمی آتا، پیسے، وہ چیز لے آئے ہو، گھی اور شہد، پیسے کہاں ہیں؟ بولے کرو، اس کا ہاتھ پکڑتا یہ شہد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتا اور کہتا یا رسول اللہ آتے ہارا سبن، پیسہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے آدھے کہا لی، ارے تو نے مجھے ہدیے میں دیا، اس طرح پیسہ دے دو، آتے ہاتھا سبن اللہ کے رسول اللہ، پیسہ دے، بولے ویسے انگلش ہے، میرے پاس پیسہ ہے نہیں، آپ دے دو، تو نبی کو فائدہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے تھے کہ آدمی خرید چلا تھا مجھے دیتا، اور جب وہ ٹکانا کرتے تو پیسہ لینے کے لیے مجھے پاس آ جاتے لے کر، تو وکانا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے، آتے آتے سمن یا رسول اللہ پیسہ دے دیں، تو ہدیے میں دیا پیسہ مجھ سے آ گیا،
تو آپ یاد سمجھ محبت کیسے کرتے تھے؟ آخر میں ایک وہاں سے آتے تھے، محبت کتنی کرتے تھے وہ بتائیں. اس لیے آپ نے لکھا ہے وہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ بھائی جب پیسہ مجھے ہی دینا ہے پھر لاتے کیوں ہو تم؟ لاتے کیوں جب پیسہ مجھے دینا ہے؟ کہنے لگے احببت تو کوئی اللہ کے رسول مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کو پیور چیز آپ کھائیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کھائیں. احببت کوئی احببت کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی چیز کھائیں اللہ کے رسول آپ کھاتا دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ محبت ہے. فواللہ ما علمت انه يحب الله ورسوله. اللہ اس کے رسول دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسٹیجز سے اس کا مقام کیا ہے. اللہ. آئیے تیسری حدیث دیکھتے ہیں کہ محبت کتنی کی جائے. چلیے وہ دیکھیے حدیث. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. رواه البخاری فی کتاب الایمان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لفظاً ایسے ہی بخاری شریف کتاب الایمان میں لہرانے جیسا کہ معلوم حضرت انس بن مالک حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. اچھا تو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے. ایک چیز اور رہ گئی کیا؟ تو دنیا کے تمام لوگ ایک چیز اور رہ گئی ہے. آدمی کی اپنی ذات، آدمی کی فطرت ہے، طبیعت ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کے بعد کسی سے محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ آدمی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ حب الطبع ہے، یہ طبعی محبت ہے، یہ نیچرلی ہے، نیچر ہے کہ آدمی سب سے زیادہ اپنے سے محبت کرتا ہے. اچھا تو کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونا؟ جی دلیل یہ حدیث پاک. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوة قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع عبد الله بن هشام قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. رواه البخاری في کتاب الایمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان والنذور بخاری شریف میں لایا. حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کننا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. دیکھو ہاتھ دو طریقے سے پکڑا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بڑھا سکتے ہیں آپ. ایک تو ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ آدمی کچھ بتا رہا ہے اور سامنے والے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تاکہ اس کی پوری توجہ آپ کی طرف مبذول رہے، نظر ادھر ادھر نہ ہو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درود سکھا رہے ہیں تو اس آدمی کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تاکہ دماغ ادھر ادھر نہ ہو. تو ہاتھ پکڑنے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے، ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو، پوری توجہ سنانے والے کے جانب رہے. اچھا اور ہاتھ پکڑنے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے پیار سے. جیسے دیکھا چھوٹے بچے لوگ دوست ہوتے تھے، مکتب ہم لوگ جاتے تھے، ابھی تو نہیں پانی میں جاتے تھے، اب تو وہاں تو سڑکیں بن گئی، اتنے پانی میں مکتب جاتے تھے. پھر وہ ہاتھ پکڑ لیتا تھا، ککن بولنا بولتے تھے، ککن بول لیتے تھے، تو ایسے پکڑ لیتے تھے، کودتے ہم لوگ جاتے تھے.
یہ پیار سے ہاتھ پکڑنا ہوتا، یہ پیار سے ہاتھ پکڑے ہوئے کون؟ حضرت عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، حضرت عمر کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیار سے۔ یہ پیار دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ دنیا میں ہر ایک چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب سوائے میری جان کے۔ جان کا ایکسپشن کیا ہوں کہ میری جان اس فطرت ہے آدمی کی، اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو انہوں نے کہا میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، میری جان کے علاوہ آپ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اللہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فوراً حضرت عمر کو احساس ہوا، فوراً کہا کہ الآن اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں بہت عجیب سا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ طبعی نہیں چاہیے، بالکل نہیں۔ طبعی محبت تو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، یہ طبعی محبت ہے کہ بھائی میرا ہے، میرا ہے، میں حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، نبی نے فرمایا جی، اس لیے کہ طبیعت ہے، وہ نیچر، کسی سے زیادہ محبت کرنا تو اپنے آپ سے محبت کرنا یہ نیچر ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا میرے رسول سے محبت نیچر سے، تمہاری طبیعت سے اونچا اٹھ کر کے کرنی چاہیے، حب الاختیار۔ اس وجہ سے فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے کہا والمراد بالمحبت ہنا حب الاختیار لا حب التبع، یہاں حدیث میں مراد محبت سے یہ حب اختیار ہے، حب تبع ہی ہے۔ حب تبع کا مطالبہ نہیں ہے کیا آدمی طبعی طور پر اپنے اقربا سے محبت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے طبعی طور پر محبت کرتا ہے، چاہے یا نہ چاہے تو محبت کرتا ہی ہے، لیکن طبعی محبت سے اونچا اٹھ کر کے نبی سے آپ کو محبت کرنا جی کیوں؟ گہری بات دیکھیے اس میں کہ بھائی باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اس کی دنیا بنا دیتا ہے، لیکن نبی سے محبت اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ وہ تمہاری دنیا بھی بنا دے رہا ہے اور تمہاری آخرت بھی بنا دے رہا ہے۔ یہ دنیا میں صراط مستقیم بتا دیتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور اگر تم پھنس گئے وہاں تو تمہاری سفارش کرنے والا یہ حدیث موجود ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھنس گئے وہاں تو تمہاری سفارش بھی کرنے والا ہے، اور دنیا میں بھی تمہیں بتاتا ہے کہ یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ۔ تمہارا باپ تو صرف تمہاری دنیا بنا رہا ہے، لیکن رسول تمہاری دنیا بھی بنا رہا ہے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اور آخرت بھی بنا رہا ہے کہ جنت کو جانے کا راستہ کیا ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آدمی اب جان آدمی کی ذات جو ہے وہ بچ رہی ہے نبی کی وجہ سے، تو اپنی ذات سے زیادہ آدمی نبی سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر نبی سے محبت نہیں کرے گا، نبی نے نہ بتایا ہوتا کہ یہ جنت کا راستہ، جہنم میں چلا جاتا ہے، اس ذات کا لے کر کے کیا کرنے والا ہے، کیا کرتا ہے جان لے کر کے، یہ جان کو جہنم میں جانے، ذات جہنم میں جانے والی۔ لہذا حافظ ابن حجر نے صحیح فرمایا کہ یہاں محبت سے مراد حب التبع نہیں ہے، یہ حب الاختیار ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے شارحین حدیث بھی کتنے عجیب و غریب، تو اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، تو محبت سے ملے گا کیسے؟ کوئی کام آدمی کرتا ہے تو ملنا چاہیے نا، کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا اجر ہونا چاہیے، ملنا چاہیے کچھ، تو ہم نبی سے محبت کریں تو ملے گا کیا؟ جی ملنا چاہیے۔ دلیل یہ حدیث کا وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أردت له؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا
بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. رواه البخاری في کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المناقب کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک ہے. اور پیار سے دیکھیے سب سے پہلے اس حدیث کے اوپر بحث کرتے ہیں. جاننا چاہو گے؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کی طرف میں اپنی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو حضرت انس کو لیا ہے. اس سے پہلے 3 لوگ اور ہیں, بلکہ امام بخاری کو لے کر 4 لوگ ہیں. یہ رباعیات بخاری میں سے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 4 آدمی سے بات کرتے ہیں. جی کون ہے اس سے پہلے؟ آخر میں منتہا سند کا کون ہے؟ آخر میں حضرت انس. حضرت انس سے پہلے کون ہے؟ ثابت بنانی. ثابت بنانی سے پہلے کون ہے؟ حماد بن زید. اور حماد بن زید سے پہلے کون ہے؟ سلیمان بن حرب, جو امام بخاری کے شاگرد ہے, وہ امام بخاری کے استاد ہے. تو گویا کہ حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد حضرت سلیمان بن حرب سے جو ان کے استاد ہیں, اور سلیمان بن حرب روایت کرتے ہیں حضرت حماد بن زید سے, اور حماد بن زید روایت کرتے ہیں ثابت بنانی سے. ثابت بنانی روایت کرتے ہیں حضرت انس سے. گویا کہ یہ روایت کو, اور عجیب بات ہے امام بخاری کی فوقات دیکھیے کہ یہ رباعیات بخاری میں سے یہ حدیث 4 راوی ہیں, اور یہ حدیث صرف 4 ہی جگہ پوری بخاری میں مواد ہے. صرف 4 جگہ پر ہے, 4 راوی ہے رباعیات بخاری, اور صرف 4 ہی جگہ پر مواد ہے 4 ہی جگہ پر. اور نقطہ دیکھیے آخر میں کون ہے؟ انس. الف. اس سے پہلے کون ہے؟ ثابت. الف کے بعد کیا سے آتا ہے نا, الف با تا سا ہے. اس کے پہلے کون ہے؟ حماد. الف با تا سا جیم ہا. اس کے بعد کون آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے سین. الف با تا سین. اور اس کے بعد کون ہے؟ میم. محمد بن اسماعیل, سلیمان بن حرب, سلیمان بن حرب کے بعد حماد بن زید, حماد بن زید کے بعد ثابت بنانی, ثابت بنانی کے بعد آتا ہے. ترتیب دیکھیے, یہ ہے امام بخاری. امام بخاری کا مقام سمجھتے ہیں؟ امام بخاری کون ہے؟ مقام سمجھتے ہیں؟ بعد کتاب اللہ باری, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد, قرآن کے بعد سب سے زبردست کتاب اور سب سے مستحب کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف. اتنے التزامات ہیں, میں اگر بیان کروں تو آپ کے سر کے اوپر سے جائے گی. بہرحال یہ جو حدیث ہے اس کو ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں, تو علماء کے لیے تھا. جی یہ جانتے ہیں سب, میں نے صرف ان کے حوالے سے آپ کو بات کو پہنچایا ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہا اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. پوچھو. کہا کہ متى قیامت کب آئے گی؟ سوال غلط تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وماذا اجبت, اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیرے پاس تیاری کیا ہے. مرنا تو ہے کو, اب انسان وقت قیامت, آدمی مرا کہ قیامت چالو ہوگی تو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو تب مالا آدمی لایانی سوال سے پرہیز کرے. یہ تعلیم دی گئی, بلا وجہ کا سوال نہ کرے. مجھ سے آپ تقریر کر رہے تھے جنت کے بارے میں تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا, کیا کر رہا ہے؟ ما تشتہیہ الانفس, جو دل چاہیں گے وہ جنت میں ملنے والا ہے. کرو. ایک آدمی وہاں کھڑا ہو, بیٹھا ہو, کھڑا ہو, کہا مجھ سے جو ہے کیا بات, کہا کہ سوال کرنا ہے. کیا بولے؟ ابھی بولے نا کہ جنت میں سب کچھ ملے گا. بولے ہاں جنت میں سب کچھ ملے گا. بولے سوال یہ کرنا جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں, حقہ پیتا تھا. اب تو کہاں سننے کی حقہ کون پیتا ہے, وہ حقہ پیتا تھا. مجھے تو مولوی تھا, اس نے کہا حقہ تو ملے گا, اس لیے کہ ہے جو چیز چاہو وہ ملے گا. لیکن کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے, حقے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے, وہ جہنم سے جا کر لانا پڑتا, پتہ چل جائے گا حقہ پینے کا مطلب کیا ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی, کیونکہ سوال ہے. اصل سوال یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے. ماذا عادت رہا, تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ موت کب آئے گی؟ موت تو آنی ہی ہے, یو ہیو ٹو ڈائی, مرنا ہی ہے. تو موت کب آئے گی؟ سوال لایا نہیں. مرنے کے بعد تمہاری تیاری ہے, مرنے کے بعد کے لیے تمہارے پاس تیاری ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی, مرو گے کب. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہارے پاس تیاری کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نے موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. تیرے پاس خود بھی تیاری ہے نہیں. لیکن ایک بات ہے اللہ کا رسول,
الا انی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، جو باطل عقیدے والے ہیں وہ بول سکتے ہیں کہ بھائی ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ صحابی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عمل کو کچھ نہیں، لہٰذا ہم کو نہ تو عقیدے کی ضرورت ہے، نہ تو ہمیں نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اور کسی دینی اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، ایک حدیث سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، دوسری حدیث میں اس کا دوسرا جواب ہے۔ کیا بولتا ہے وہ؟ اے اللہ کے رسول میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول میرے پاس زیادہ صدقات و خیرات نہیں ہیں، اے اللہ کے رسول میرے پاس کثیر صیام نہیں ہے، روزے نہیں، یعنی اس کا مطلب 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، تہجد نہیں پڑھ رہا، نفلی نمازیں نہیں پڑھ رہا، فرض نماز نہیں لے رہا، عقیدہ اس کا برابر ہے، سب صحیح ہے، نفلی عبادات نہیں کر پا رہا، یہ مطلب ہے اس کا، یہ نہیں کہ آپ کے پاس عقیدہ نہیں ہوتا نہیں جائے، صرف نبی سے محبت کا اظہار کرنے کی وجہ بتا غلط ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس عمل تو ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول، میں اللہ کے رسول اور اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا انت مع من احببت، جانتے ہو فائدہ بتائیے، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، آپ لوگ کالجز میں پڑھے ہوئے ہیں، اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا۔ حضرت انس دیکھیے، یہ نبی کی یونیورسٹی سے فارغ رہی ہے، دیکھو کہاں تک دماغ پہنچا۔ قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو نبی کی اس بات پر اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد اتنی زیادہ خوشی کسی چیز پر نہیں ہوئی۔ فما فرحنا بشيء، کسی بھی چیز پر ہم اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا کہ نبی کی اس بات پر ہمیں خوشی ملی، کیا انت مع من احببت، جی جس سے محبت کرو گے تو اسی کے ساتھ ہوگے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو دماغ کہاں تک پہنچا، آپ کا دماغ نہیں پہنچ سکا اس لیے کہ آپ کا دماغ دینی نہیں ہے نا، یہ لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے، نبی کی یونیورسٹی سے فارغ تھے، دیکھو دماغ کہاں تک پہنچا۔ اور آگے فرما رہے ہیں اور انس، حضرت انس فرما رہے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، وعمر، عمر سے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل کون؟ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر، یہ نہیں کہا فانا احب علی، لا فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، یہ ترتیب خلافت کی، خلافت کی ترتیب ہے یہ، میں محبت کرتا ہوں نبی سے، اس کے بعد کون؟ ابو بکر، اس کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ اور کہتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور میں امید کرتا ہوں کہ انہی کے ساتھ ہوں گا، بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ۔ اس سے شاعرین حدیث نے بڑا نقطہ بیان کیا ہے کہ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ سے نقطہ یہ ملا کہ آدمی اپنے عملوں کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے۔ مثلا دعا کرے کہ میرے رب مجھے یہ تکلیف ہے، میں نے یہ عمل کیا ہے، میرے رب اگر وہ عمل تیری نگاہ میں مقبول ہے، محبوب ہے، تو میں اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں میرے رب میری یہ مصیبت دور کر دے۔ جی، آدمی اپنے عملوں کے وسیلے سے دعا مانگ سکتا ہے، بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، اپنے عمل کے وسیلے سے آدمی جہاں محبت کی وجہ سے آدمی، حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، یہ نقطہ ہے کہ اگرچہ میں نے ابو بکر جیسے عمل نہیں کیے، نبی جیسے عمل نہیں کیے ہیں، اب عمر جیسے عمل نہیں کیے، پتہ یہ چلا کہ ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گریڈ والوں کو بی گریڈ نہیں دے گا، ایک گریڈ والوں کو بی گریڈ نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ عدل کے خلاف ہے جی، لیکن بی گریڈ والوں کو اگر ایک گریڈ دے دیں تو اس کا سب ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ اگرچہ میں اس کو ایسے عمل نہیں کرا جیسے نبی کے عمل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے اعمال کچھ جیسے ہیں جیسے ابو بکر کے ہیں، ابو بکر کے اعمال، حضرت عمر کے اعمال کیسے، نبی کے اعمال کیسے، لیکن ان سے محبت کی وجہ سے اگرچہ اعمال میں ان سے کم،
لیکن انہیں کے ساتھ رہوں گا. یعنی اللہ اس محبت کی وجہ سے انت معاملہ ان کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. اگر میں بی گریڈ یا سی گریڈ میں بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے اے گریڈ دے دے گا, ان کے ساتھ کر دے گا. یہ ہے محبت کا فائدہ. انت مع من احببت, تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. یہ یہ حدیث دیکھیں, حدیث بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے رسول سے محبت ہے. کیا کہنا کافی؟ اظہار محبت یا اقرار محبت کافی ہے؟ آئیے حدیث. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله انك لا احب الي من نفسي وانك وإنك لا أحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من ولدي وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ولا فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رواه الطبراني في المعجم الصغير. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی طبرانی میں کتاب المعجم الصغیر کے اندر اس طریقے سے اس حدیث کو لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبت کا اظہار دے کر, کہتا ہے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب, ایک نفس ہے, اور اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب ہیں, دو, اور اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری اولاد میرے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہے. سب سے زیادہ میری جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اے اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے, وہی نہیں لاکون فی البیت, جب میں گھر میں ہوتا ہوں فاذکر کا آپ کی یاد آتی ہے تو فما اصبر, مجھے صبر نہیں ہوتا, حتی آتی کا فانظر الیہ, یہاں تک کہ میں بھاگ کر کے آؤں اور آپ کا دیدار کر لوں تو میرے دل کو سکون مل جائے. اللہ کتنی محبت کرتے بھائی, میں نے کہا نہیں, اللہ میرے پال نے صحیح کہا کہ شبہ پیش ہوگا بگریس تمزار مسلمانہ چرازارن بخارن ندامن نمیدانی کی یہ قوم دلے دارن تو محبوب ندارن, دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے. جی یہ دیکھو یہ بول رہا ہے اللہ کے رسول آپ کی یاد آتی ہے تو میں صبر نہیں کر پاتا جب تک کہ آپ کو دیکھ کر آپ کا دیدار کر لوں تو مجھے صبر آتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں جب اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں, تو تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے جی, اور آپ کو موت آ چکی ہے جی. جب میں یاد کرتا ہوں اپنی موت اور آپ کی موت کو, وہی کر تو موت ہو وہ موت تک ہے, جب اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو روفی کا معنی جنت میں تو اعلیٰ درجات پر چلے جائیں گے نبیوں کے ساتھ. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ, آپ ایک گریڈ میں چلے جائیں گے. وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ, اور جب دیکھو کیا بول رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا میں جنت میں داخل ہوں گا, بول رہا ہے جنت میں داخل ہوگا. وَإِنِّي إِذَا, جب میں جنت میں داخل, ایسا نہیں کہہ رہا میں جنت میں ہوں. یقین میں دیکھو, یعنی اگر آپ رسول سے محبت کر رہے ہیں, رسول کے طریقے پر چل رہے ہیں, یقین کہہ سکتے ہیں, امید ہے کہ آپ جنت میں جائیں جی. اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خشی تو اللہ آ رہا ہے, تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا, آپ تو ایک گریڈ میں رہیں گے, میں 20 میں ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش, فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیا. پتہ یہ چلا کہ نبی جب تک اللہ نہ بولے تب تک بولتا نہیں جی. تمام اس کی اللہ کا حکم ہوتا ہے, نبی کی کسی بات کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا, وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. صحیح حدیث آ جائے تو اس کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے طور کا انکار ہوتا ہے. نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اللہ نہ بولے. دیکھیے سوال کیا اس نے کہ جب آپ اعلیٰ درجہ تک پہنچائیں گے تو سی گریڈ میں ہوگا, آپ کو دیکھوں گا کیسے, یہاں تو دنیا ہے, یاد آتی ہے تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں کر کے میرے دل کو سکون مل جاتا ہے. لیکن جب آپ جنت میں چلے جائیں گے ایک گریڈ میں, سی گریڈ میں کیسے دیکھوں گا, ہم پہلے سے ہی کیسے آپ کو دیکھ سکتے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش ہے.
رب نے کہا میرا نبی نے جواب دے رہا ہے، میں جواب دیتا ہوں. حتیٰ نزل جبریل، یہ دیا حضرت جبرائیل آیت لے کر کے نازل ہوتے ہیں. اس کا جواب دینے کے لیے اللہ جواب دیتا ہے کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. بات ختم ہو گئی. جواب مل گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے اطاعت کرو گے تو اللہ کے رسول کے ساتھ اگر آپ کو رہنا ہے اور ان کو برابر دیکھنا ہے، ان کا دیدار کرنا ہے، تو نبی کی اطاعت کرنی ہوگی. زندگی کو رسول کے طریقے کے مطابق گزارنا ہوگا، اپنی منمانی نہیں. جی اپنی منمانی کرو گے تو ایسا کیسے کرے گا؟ تمہیں تو اللہ و رسول تینگا ختم تو بتا دیں. جی اللہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے جاتے ریزنس کیا ہوتے ہیں؟ 3 ہی ریزنس ہوتے ہیں: جمال، کمال، نوال. جمال، کمال، نوال. ایسا نوال اب اس ناحیے سے ہم نبی کو دیکھنا چاہیے. جمال محبت کرائے تھے ہمارے نبی. جی دلیل وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إزهران وعليه خلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر قال فله وكان أحسن في عيني من القمر. رواه الدارمي. یہ روایت صحیح روایت ہے. حضرت جابر بن سمرة کہتے ہیں کہ فی لیلۃ الازحران، چاندنی رات میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. رات چاندنی ہو اور اللہ کا حبیب ہو، مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہو. ہمارے دلوں کی دھڑکن تو دل کی دھڑکن بنا تو کامیاب ہو. یہ دھڑکن ختم ہو گئی اس کے نام کے ساتھ. جوتے کھاؤ ہو، جوتے کہاں رہے ہو؟ دل دار محبوب نظر. دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے. دل تو محبوب فی لیلۃ الازحران، چاندنی رات میں نبی کو دیکھا اور آپ نے سرخ جوڑا پہن رکھا ہے. لال کپڑا پہن سکتے ہیں جی. وعلیہ خلۃ حمراء، آپ کے جسم مبارک کے اوپر لال کپڑا سرخ جوڑے میں ہے. سرخ جوڑا خلۃ حمراء. کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، بدر کامل کی طرف، فل مون کی طرف، اور کبھی نبی کی طرف. فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، کبھی آپ کی طرف دیکھتا تو کبھی نبی کی طرف. فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا جس کو خوبصورت کون ہو جاتا. کہتے ہیں آخر میں فیصلہ کیا. دل میں جب محبوب ہو تو فیصلہ یہی ہوتا ہے نا. کہنے لگے میں نے یہ پایا میری نگاہ میں. وہ کہہ رہے میری نگاہ میں نہیں جانتا جو گالیاں دیتے ہیں ان کی نگاہ میں. اچھا ایک بات بتاؤں، نگاہیں الگ الگ ہوتی ہیں. کہانی ہے، حدیث نہیں ہے. وہ رومی ہے، میرے ہم نام ہے علامہ جلال الدین رومی. بہت بڑا آدمی تھا. اگر تصوف میں نہ جاتا، حدیث کے اوپر اگر ذرا نظر ہوتی تو بہت قابل آدمی. بڑے بڑے الہیاتی مسائل کو چٹکیوں میں حل کرتا ہے. جی تقدیر کے مسئلے کو حل کرتا ہے. کہتا ہے آدمی کہتا ہے میں مجبور ہوں، چوری کرتا ہوں تو اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. کہتا ہے کتا بیٹھا ہوا ہے، کتا بتا کر تقدیر کا مسئلہ. کتے کو پتھر اڑا کر مارو بیٹھا ہوا ہے. چوٹ کس نے پہنچائی اس کو؟ پتھر نے نا. پتھر لگانا اس کو. چوٹ کس نے پہنچائی؟ پتھر نے. لیکن دوڑتا کس کی طرف ہے؟ انسان کی طرف دوڑتا ہے. اس لیے کہ کتے کو معلوم ہے کہ پتھر مجبور ہے، انسان مختار ہے. تو یہ مسئلے میں حل کرتا ہے، چٹکیوں میں حل کرتا ہے مسئلے کا. ہاں صوفی بہت بڑا صوفی ہے. بہرحال ایک کہانی ہے. کہتی ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آگے بڑھے تو ابو جہل آیا. رکو محمد رکو، تو اتنا بدصورت ہے کہ دنیا میں تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں. کون بولا؟ ابو جہل. اس کو نبی کو. نبی نے کہا صدق، سچ کہہ رہا. ادھر سے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں. کہا کہ اللہ کو کیا لگ رہے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، پوری روئے زمین پر آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں. کہا کہ صدق، صحیح بات، سچ کہہ.
کہنے لگے سوالات الگ الگ جوابات دو. یہ کیسے صدق جواب ایک ہی سوال کہا کہ اصل میں آئینہ ہوں. آئینہ ابو جہل کو اس آئینے میں اپنی صورت نظر آئی، اس لیے دنیا کا سب سے بدصورت گندا آدمی. اور ابو بکر کو اپنی صورت نظر آئی تھی، میرے بات ایک طریقے سے بڑی بات کہی ہے کہانی، کتنی بڑی بات کہہ گیا ہے. تو نبی کو جو لوگ برا بڑا کہہ رہے جانتے ہو وہی ہے وہ وہی ہے. کوئی اگر نبی کو برا کرے تو کیا بولے گا؟ نبی کو برا کہہ رہا ہے، میرا نبی تو آئینہ ہے، مجھے اپنی صورت دکھ رہی ہے تو ایسا ہے. جتنا برا کہتا اتنا برا ہے، اتنا برا ہے. جو نبی کو برا کہے جتنا برا کہتا ہے اتنا برا ہے. تو حضرت جابر بن سمرہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ خوبصورت کون ہے. آخر میں دل نے فیصلہ کیا، احسن فی عینی، میرے دل نے میری آنکھوں نے فیصلہ کیا کہ آپ سب سے زیادہ احسن من القمر، قمر چاند سے زیادہ. جی اللہ اکبر. تو یہ تو خوبصورتی. اگر ریزن یہ ہے لفظ کا کہ محبت کا اگر ایک ریزن جمال ہے تو جمال موجود ہے. ہاں نوال دیکھنا پیسہ یہ احسان احسان. اجو حدیث دیکھیں، حدیث کا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد لولده اعلمكم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثه احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستتيب الرجل بيمينه. رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة. حضرت امام ابن ماجه رحمہ اللہ کتاب الطہارہ کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال تمہارے لیے ایسے ہے جیسے ایک باپ بیٹے کے لیے ہوتا ہے. تم سب میرے بیٹے ہو اور باپ کا احسان بیٹے کے اوپر. اگر بیٹے کو باپ کی کتنی کی ضرورت پڑ جائے، بیٹا نکال کر دے دو، اتنی محبت کرتا ہے. اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ابا کو کیا سمجھ میں آتا ہے، ابا کو کیا سمجھ، امی کو کیا سمجھ، ابا کو کیا سمجھ میں آتا ہے، امی کو کیا سمجھ. اس بات پہ انگلی پکڑ کرتی رات رات تک تیرے لیے چاہ رہا ہوں، ابا کو کیا سمجھ، ابا کو کیا سمجھ، امی کو کیا سمجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولده، تم میرے بیٹوں کی طرح ہو اور عورت تم میری بیٹیوں کی طرح ہو. جیسے باپ تھوڑی تھوڑی معمولی چیزیں سکھاتا ہے، نبی نے فرمایا وہ علی کو میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں. کیا اذا اتیتم الغائط، جب تم باتھ روم کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف نہ تو منہ کرو نہ پیٹ کرو. اتنی معمولی سی سکھاتا ہے. باتھ روم کا طریقہ ہوتا ہے، کون بتاتا ہے؟ باپ بتاتا ہے. میں تو ہمارے باپ کیا ہے، وہ تو دنیا کے بارے میں بتاتا ہے، میں تو تمہیں آخرت کے بارے میں بتاتا ہوں جس سے تمہارے آخرت بنے. تو تم جب باتھ روم کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، قبلے کی طرف پیٹ نہ کرو. اور وہ امر بثلاثۃ احجار، اور اگر پتھر سے استنجا کر رہے ہو تو 3 ڈھیرے دو تاکہ مکمل پیشاب باتھ روم صاف ہو جائے. تو پہلے وہ صرف پیشاب ہی سے پیشاب صاف کرنے کے لیے پتھر استعمال ہوتا تھا، وہ باتھ روم کو اسی سے صاف کرتے، پانی نہ اتنا تھا. ہم میڑی پہ گھس وہ مارے تو سمجھ لو نا، میڑی پہ اگر گھسٹ لیتے تو ہو جاتا. کہاں بھی کرتے تو پانی. نبی کے صلی فرمایا ہمارا مثلا کرتے حجات 3 پتھر لے لو تاکہ صفائی ہو. اسلام میں صفائی کتنی اہمیت ہے. تم ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو، کھڑے ہو کر منہ دیتے ہو، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اسلام گندا مذہب ہے. تم کون ہو بھائی، تم کون ہو؟ نبی کے صلی فرما رہے استنجے کو گندگی کو اس طرح صاف 3 پتھر لے لو. جی یہ ہے طہارت کا طریقہ. اور امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب طہارت میں ہے. اور مردوں کا احترام کا کہ ہڈی سے استنجا مت کرو. اللہ اکبر. ہمارے ہاں تو زندوں ہے مردوں کا احترام. کیا مذہب ہے یہ، کیا ریلیجن ہے. ہڈی سے تو یہ نہیں ہے کہ جس میں غیر مسلم کہتی ہے یا مسلمان کہتی ہے. منہا یعنی روز بڑی گوبر سے آپ استنجا نہیں کر سکتے، آپ ہڈی سے استنجا نہیں کر سکتے. وَنَهَا أَن يَسْتَقِيمَ
یستطیع الرجل بیمینہ، تم کو کسی سے بھی کوئی بھی ہاتھ استعمال کر لے تو استنجے کے لیے بلائے نہیں، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے بہتر ہے، لہٰذا استنجے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ استعمال کرو، دائیں ہاتھ نہیں۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں باپ بتاتا ہے۔ تو اب باپ سے زیادہ کون قربانی دینے والا تھا بچے کے لیے؟ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے نوال کا طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کھلایا تھا، اس لیے کیا باپ کو محبت کی جی۔ اور اگر کمال دیکھنا ہے، کمال دیکھو، کمال دیکھ کر کے حدیث ختم، حدیث دیکھ کے ختم کرتا ہے جی۔ میں وہ شیخی تھوڑا بولیں گے نکال دیتا ہوں حدیث کا۔ وعن سعد بن هشام بن عامر قال اتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا ام المؤمنين اخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن اما تقرأ القرآن قول الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت سعد بن ہشام بن عامر ہے۔ وہ کہتے ہیں سعد بن ہشام کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا تو اے امت کی مومنوں کی ماں، ایک ہے بدماش ہے، وہ پاکستان کا ہے، کیا وہ اس شخص سے اتنی نفرت ہے مجھے، جانتے ہو صحابہ کرام پر انگشت نمائی، صحابہ کرام پر زبان درازی کہاں تک پہنچتی ہے؟ ڈائریکٹ نبی تک پہنچتی ہے۔ کیا بولتا ہے کہ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنایا تھا نبی نے، میرٹ کی بنا پر نہیں، سفارش کی بنا پر۔ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرٹ نہیں دیکھتے، سفارش دیکھتے، یہ تو بدماش ہے، نفرت ہے، نفرت والا قوت الا باللہ۔ مسلمان ہے، مسلمان ہے، اس کا رد کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اور خیر کیا ہے، واللہ کہتا اگر انڈیا میں ہوتا تو پوری ہماری جماعت پاتی تھی اور میں حملہ کرتا تھا بےہودہ آدمی سے۔ بات کہاں تک پہنچتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرٹ کے بنا پر نہیں بلکہ سفارش کرنے کی وجہ سے تو معاویہ کو کاتب وحی بنایا تھا۔ یاد ہی ہے اس کے اوپر اس کا جواب دیا تھا، اتنا علم ہے اس کے پاس جی۔ تو یہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے اے المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے، کمال بتائیے کا اخلاق جانا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن۔ اب بتائیے جس کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈل جائے، اس سے بڑا باکمال کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا باکمال کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اس دل میں بس اسی کو بسا دے، بس ہمارا کام ہو جائے۔ اللہ نے نیک اور اچھی سے اچھی توفیق عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر دے۔ کاش کی وقت کوئی ربڑ ہوتا تو ان کے لیے اسے میں کھینچ کے آج بڑھا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، صدر محترم نے بھی پوری دلچسپی لی، اور میں نے بات کہی تھی کہ ان کے ہر جملے کو آپ کو بغور سننا ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کے علم میں برکت دے، ان کے اسلوب میں اور ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب میں اپنے صدر محترم کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ بھی اس میدان کے بہت بڑے شہسوار ہیں، آپ بھی سامعین کے دلوں میں اتر کر بات کرنا جانتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ جن جن لوگوں کو آج ہم نے مدعو کیا ہے یہ واقعی بڑے مہنگے ہیں، بڑے مصروف ہیں۔
لیکن آپ کے لیے انہوں نے وقت نکالا ہے اور آپ نے بھی بڑی محبتوں سے ہمیں نوازا ہے. ہماری کوئی کرسی خالی نہیں ہے، اس سے ہمارا دل بھر گیا ہے. آپ نے ہماری کرسیاں بھری ہیں، انتظامیہ کا دل خوشی سے بھر گیا ہے. ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئیں گے. ہمیں مستورات کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہاں کتنی تعداد ہے، لیکن یہاں کی تعداد دیکھ کر ہم سب بہت زیادہ خوش ہیں، بلکہ نہال ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کے ذوق و شوق میں مزید برکت عطا فرمائے.